بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے لیکچر میں ہم ولیم بلیک کی لائف کے بارے میں اہم واقعات ڈسکس کریں گے۔ کسی بھی رائٹر یا پوئٹ کو پڑھنے سے پہلے اس کی زندگی کے بارے میں جان لینا بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی رائٹر کے پیس آف آرٹ کو جانچنے کے لیے اس کی زندگی کا مشاہدہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس پیس آف آرٹ کو، اگر وہ ایک پوئٹری ہے تو اسے سمجھنے میں ہماری مدد مل سکے۔ ولیم بلیک جیمز اور کیتھرین ولیمز کے بچوں میں سے دوسرے نمبر پر تھے۔ ان کا بچپن بہت اچھے انداز میں گزرا تھا، کیونکہ وہ ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ولیم بلیک 1757 کو لندن میں پیدا ہوئے۔ ولیم بلیک نہایت خوش قسمت بچے تھے کہ ان کے والدین انہیں بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ولیم بلیک کی دلچسپی پینٹنگز میں تھی، ڈرائنگ میں تھی، تو ان کے والد نے ان کے لیے پینٹنگ کو ہی ان کے کریئر کے طور پر سلیکٹ کیا۔ انہیں سینٹ پالز ڈرائنگ اسکول میں داخل کیا گیا اور اسی طرح سے ان کے کریئر کو مزید بہتر بنانے کے لیے سیریس پلاننگ کی گئی۔ جب ولیم بلیک ٹین ایجر تھے تو ان کے والد کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے، جس کی وجہ سے وہ انہیں اچھی پینٹنگ اسکول میں مزید داخل نہ کرا سکے اور انہیں ایک انگریور کے اسسٹنٹ کے طور پر، اپرینٹس کے طور پر لگا دیا، جس پر کچھ زیادہ خرچ نہ آیا۔ انگریور اس شخص کو کہتے ہیں جو لکڑی یا پتھر میں کندہ کاری کر کے نقش بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے یا کچھ عبارتیں لکھتا ہے۔ ولیم بلیک نے اس انگریور کے پاس 7 سال کام کیا، لیکن وہ شروع سے ہی اپنے والد سے یہ کہتے تھے، "I don't like that man's face. It looks as if he will be live to be hanged." وہ اپنے والد سے یہ خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ اس شخص کو کسی دن پھانسی ہو جائے گی، اور بتایا جاتا ہے کہ ولیم بلیک کی یہ پروفیسی تقریباً 12 سال بعد سچ ثابت ہوئی اور اس انگریور کو فارجری یعنی جعل سازی کے جرم میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ولیم بلیک کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے بچپن سے ہی ویژنز دیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے 4 سال کی عمر میں بھاگتے ہوئے اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے خدا کو دیکھا، اور اس کے جواب میں ان کے والد نے انہیں سزا دی۔ اور پھر جب وہ 8 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے والد کو یہ بتایا کہ انہوں نے ایک درخت دیکھا پیکم بے پر جو فرشتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس بات پر ان کے والد نے ان کی اتنی پٹائی کی کہ ان کی والدہ کو انہیں چھڑوانا پڑا تھا۔ انگریور کے پاس 7 سال کام کرنے کے بعد 2 سال فارغ رہے اور پھر انہیں گوتھک مونومنٹس ویسٹ منسٹر ایبے میں بنانے کا کام مل گیا، اور یہ گوتھک آرٹ بعد میں ان کی زندگی بھر ان کے ساتھ رہا۔ ولیم بلیک کی شادی کے واقعات بھی بہت دلچسپ ہیں، چونکہ وہ بہت مصروف رہتے تھے۔ وہ ایک ڈائنامک پرسن تھے، کبھی فارغ نہ رہتے تھے، پینٹنگ کرتے تھے، انگریور تھے اور پوئٹ تھے، تو لہٰذا ان کی زندگی میں گرل فرینڈز یا افیئرز بہت کم تھے۔ ان کی دوستی ایک لڑکی سے ہوئی جو بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ انہیں بیوقوف بنا رہی تھی، اور ان کا اس لڑکی کا چکر کسی اور کے ساتھ تھا۔ اس بات کا ذکر انہوں نے کیتھرین سے کیا، جو کہ ان کی فیوچر وائف تھی۔ کیتھرین نے اس بات پہ ولیم کو تسلی دی اور ان کی آپس میں دوستی ہوئی، جو کہ پیار میں بدل گئی، اور پھر 1782 میں ان کی شادی کیتھرین سے ہو گئی، اور ان کی شادی شدہ زندگی بعد میں نہایت کامیاب گزری۔ ولیم بلیک نے اپنی وائف کو بھی پڑھایا لکھایا اور آرٹ میں دلچسپی دلوائی۔
ولیم بلیک کی لائف میں کے دوران اہم واقعہ جو کہ فرینچ ریولوشن 1782 میں پیش آیا، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرانس اور لنڈن قریب قریب ہیں، لہٰذا اس کا اثر لنڈن پر بھی تھا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ولیم بلیک ایگر سپورٹر آف فرینچ ریولوشن تھے، لیکن یہ سپورٹ اس وقت ختم ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ریولوشن جو غریبوں کے انصاف کے لیے شروع ہوا تھا اب خون ریزی اور ٹیررزم میں بدل چکا ہے، تو پھر انہوں نے اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ تاہم ان کی پوئٹری میں ہمیں فرینچ ریولوشن کی اسپرٹ بہت زیادہ نظر آتی ہے، جہاں وہ انسٹیٹیوشنلائز لوگوں کو للکارتے ہیں۔ فرینچ ریولوشن 1789 میں فرانس میں رونما ہوا، جس میں پور کلاس اپنی اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے رولنگ کلاس کے اگینسٹ اٹھ کھڑی ہوئی، اور یہاں تک کہ پیزنٹ کلاس نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے۔ فرینچ ریولوشن کا ایفیکٹ ہمیں ولیم بلیک کی رائٹنگز میں نظر آتا ہے، کیونکہ ولیم بلیک شروع میں فرینچ ریولوشن کے گریٹ سپورٹر تھے، لیکن جب ریولوشنریز ظلم پر اتر آئے اور ٹیررسٹ بن گئے تو پھر ولیم بلیک نے اس کی حمایت ختم کر دی۔ ولیم بلیک کی اگر پوئٹک ورک کو دیکھا جائے تو انہوں نے شاعری کا آغاز 12 سال کی عمر سے پہلے کر دیا تھا، اور اس دوران بھی انہوں نے اپنی جو نظمیں لکھی وہ سیریس ورک آف پوئٹری تھا، لیکن باقاعدہ کامیاب والیوم ان کا فرسٹ والیوم 1789 میں سامنے آیا، جس کا نام تھا سانگ آف انوسینس۔ سانگ آف انوسینس کی ساری پوئٹری ولیم بلیک میں نے جو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ہیپی اینڈ کانفیڈنٹ چائلڈ، joys of childhood and imagination of William Blake to comprehend the world around him. Song of Innocence ولیم بلیک کے کمپیشنیٹ ہارٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس کے موسٹ ریپیٹنگ تھیم جو ہیں وہ لیمب، چائلڈ اینڈ گاڈ، آل biblical themes۔ لیکن جب ولیم بلیک اپنی لائف میں، پریکٹیکل لائف میں ریئل ورلڈ کو سمجھ پائے اور تمام چیریٹی سکولز اور چرچز اور انسٹیٹیوشنز کی کرپشن کو انہوں نے قریب سے دیکھا، تو پھر انہوں نے سانگ آف ایکسپیرینس کے نام سے 1794 میں اپنی ایک اور کلیکشن آف پوئمز پرنٹ کی۔ اس میں سے بہت سی پوئمز ایسی ہیں جو سانگ آف انوسینس میں ہیں، اور ان کے پیرالل ایک پوئم سانگ آف ایکسپیرینس میں لکھی گئی ہے، جیسے ہولی تھرسڈے 1 اینڈ ہولی تھرسڈے 2 اس کی ایک اچھی اگزامپل ہے۔ ہولی تھرسڈے 1 میں ولیم بلیک نے ایک منظر کو بیان کیا ہے کہ جب تھرسڈے کو چیریٹی سکولز کے بچے تیار ہو کے اور ڈور ٹو ڈور چیریٹی کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بظاہر دے لک سو بیوٹیفل اینڈ انوسینٹ، اینڈ ہولی تھرسڈے 1 میں ولیم بلیک اپنے ریڈر کو، اپنے پڑھنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیز چلڈرن آر لائک اینجلز، اور ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ہمیں انہیں دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، کیونکہ ان کی آواز خدا تک پہنچتی ہے۔ لیکن ہولی تھرسڈے 2 میں جب انہیں چیریٹی سکولز کی اور چرچز کی حقیقت کا پتہ چلا تو پھر انہوں نے واضح طور پہ یہ بتایا کہ ان بچوں کو ان کی جو منی ہے، جو پیسہ کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ ان بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ ان چیریٹی سکولز کو چلانے والے وہ پیسہ خود ہڑپ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہولی تھرسڈے 2 میں انہوں نے یہ بتایا کہ لنڈن جیسے ڈیولپڈ سٹی کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور وہ چیریٹی سکولز میں ہیں اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے سانگ آف ایکسپیرینس اور سانگ آف انوسینس دراصل ان کی اسٹیٹ آف انوسینس
سے اسٹیٹ آف ایکسپیرئنس میں شفٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جب ولیم بلیک اس کرپشن سے ان اویئر تھے اور جب ولیم بلیک اس کرپشن کو قریب سے جان پائے تو پھر انہوں نے اپنی پوئمز میں اس کو واضح طور پہ بیان کیا۔ اسی طرح سے سانگ آف انوسینس اور سانگ آف ایکسپیرئنس میں یہی فرق ہے، اور ان دونوں پوئمز کو ٹو ڈفرینٹ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اور اسٹیٹ آف اویئرنیس اینڈ اسٹیٹ آف ان اویئرنیس۔ ولیم بلیک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہی واز مین وداؤٹ اے ماسک، یعنی وہ اسٹریٹ فارورڈ تھے، ان کے چہرے پہ کوئی نقاب نہیں تھا، اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والے انسان تھے، اور انہیں نیم، فیم، اسٹیٹس، رینک، ٹائٹل کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہ بالکل لالچی نہیں تھے اور اپنے کام میں مگن رہتے تھے، اور وہ غریب لوگوں کی تکلیفوں کو دل سے محسوس کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انگلینڈ جیسے پراسپیرس کنٹری میں لوگوں کو چیریٹی سکولز نہیں بنانے چاہیے۔ ان کی ڈائنامک پرسنالٹی تھی، انہیں پوئٹری، پینٹنگ، ڈیزائن، پروفیسی، فلاسفی، سائیکالوجی، ان تمام فیلڈز میں بہت دلچسپی تھی، اور انہوں نے جتنا بھی کام کیا اس میں یہ ساری چیزیں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ولیم بلیک کی وفات 1827 میں ہوئی، اور ان کے آخری وقت جو لوگ ان کے قریب تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ پر امید تھے کہ انہیں سیلویشن مل جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ. پلیز سبسکرائب my channel for more videos. Thank you.